السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے حدیث نمبر 29 اور 30۔ تو سب سے پہلے حدیث نمبر 29 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے علاوہ کی قسم کھانی جائز نہیں۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کے کسی کی بھی قسم کھانی جائز نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو کتنی بڑی بات کہی گئی ہے اس حدیث میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانی جائز نہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا کرتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں۔ امی کا قسم، ابو کا قسم کھاتے ہیں نا، بیوی کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں، اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانی کیا ہے؟ کفر ہے یا شرک کرنا ہے، جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا۔ لیکن قسم بھی کس بات میں کھانا ہے؟ جھوٹا قسم نہیں کہ بات بات میں قسم کھائے جا رہے ہیں۔ بہت ہی جب لوگ نہ مانے اور آپ سچے ہیں، بہت ہی مجبوری میں آ کر آپ کو قسم کھانی ہے، تو وہ بھی اللہ کی قسم کھانی ہے۔ کسی اور کی اگر آپ نے قسم کھائی تو آپ نے گویا کفر یا شرک کیا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 30۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ یعنی کہ بڑی گناہ میں شامل ہوتا ہے جھوٹی قسم کھانا۔ اور گناہ کبیرہ کا کیا سزا ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سیدھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو جھوٹی قسم کھانا ہی کیوں؟ قسم کھانے میں گریز کرے اور جھوٹی قسم سے تو باز آ جائے۔ حدیث دیکھ لے، حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ کیا ہے؟ غموس۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا کیا چیز؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ شریک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ شریک کرنے کا مطلب ہم اور آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور بعض اوقات ہم بحث کرنے لگتے ہیں۔ شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسا ماننا، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کر سکتا ہے وہ چیزوں کی امید لگائے بیٹھنا کسی اور سے، یہ ہے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرنا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ دینے اور لینے والی ذات اور ہر چیز کو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی ذات کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دینے والا، شفا کا دینے والا، نقصان، نفع، بیماری، کھانا، کپڑا، ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے یہ امید لگانا کہ وہ ہمیں دے دے گا، وہ یہ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اور کسی سے بھی مانگنا، یہ ہو گیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔
تو کیا بتایا گیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی یعنی کہ والدین کی کوئی بھی بات نہیں ماننا، ہر بات کو رد کرنا، یہ ہے والدین کی نافرمانی۔ اور کسی کو قتل کرنا، قتل کا بیان آگے بھی پڑھ چکے ہیں، کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہے اس حدیث میں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کا قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات میں ہم میری جھوٹ پکڑی گئی اور ہم قسم کھاتے ہیں اس بات پر۔ کیونکہ قسم کھا کر ہم اس بات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بات جھوٹی ہے۔ ہمارا جھوٹ نہ پکڑا جائے اور ہمیں لوگ سچے سمجھنے لگے، اس لیے ہم جھوٹی قسم کھانے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھے کہ جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ تو باز آ جائے اگر آپ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں۔ جھوٹی قسم نہ کھائیں، اور قسم بھی اگر کھانا پڑے بہت ہی مجبوری کے تحت تو اللہ کی قسم کھانی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانی جائز نہیں۔ تو آج کے لیے 2 حدیث 29 اور حدیث نمبر 30، ان دونوں کو دیکھے اور پڑھے اور اس پر پڑھنے سے زیادہ اور سیکھنے سے زیادہ عمل کرے، ہے نا؟ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہ کھائیں، اس پر عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں حدیث نمبر 31 اور 32 کے ساتھ۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔